لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات محمد علیہ سامعین گرامی دوستان آل محمد علیہ السلام، پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، پالنے والے جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھنا. حسین کا دوست رسول خدا کا دوست، رسول خدا کا دوست اللہ کا دوست. حسین کا دشمن رسول خدا کا دشمن، رسول خدا کا دشمن اللہ کا دشمن. اور امام حسین کی شخصیت عجب شخصیت تھی، محبت کے اعتبار سے بھی. یوں تو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہر ایک سے انسان محبت کرتا ہے، ہر ایک سے. رسول خدا سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، فاطمہ سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، ہر ایک سے محبت ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ بالکل، اس کا انداز بالکل نرالا ہے. حسین سے جو محبت ہے یہ محبت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہر اعتبار سے یہ محبت جو امام حسین سے منسلک ہے، یہ محبت کی نوعیت کچھ الگ ہے. آپ خود دیکھیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں کسی امام کی شہادت ہو، کسی بھی امام کی شہادت ہو، امام علی ہوں، امام حسن ہوں، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، کوئی بھی امام ہو، لیکن سب سے زیادہ ہم کیا کہتے ہیں؟ حسین 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 حسین. سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. مجلس کسی کی لفظ یا حسین اس اعتبار سے. لہذا ابو ذر غفاری رسول خدا کے صحابی، ابو ذر غفاری جو رسول خدا کے صحابی تھے، انہوں نے سلمان فارسی سے کہا، سلمان ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پنجتن پاک میں سب سے زیادہ بعظمت رسول خدا ہے، اور رسول خدا کے بعد اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ امام علی ہے.
اور امام علی کے بعد اگر کوئی زیادہ صاحب فضیلت ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد امام حسن مجتبی، ان کے بعد امام حسین، یہ ہے ترتیب۔ لیکن ابو ذر غفاری یہ کہتے ہیں پتہ نہیں حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے، حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں، کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جب جناب سلمان فارسی نے یہ سنا تو سلمان فارسی نے کہا کہ جو تمہاری کیفیت ہے وہی میری بھی کیفیت ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ سلمان نے کہا ہمیں بھی حسین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اچھا تمہیں بھی بہت محبت ہے حسین سے؟ یہ سلمان اور ابو ذر غفاری دونوں آئے کس کے پاس؟ امام علی علیہ السلام کے پاس۔ مولا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول خدا سب سے افضل ہیں، اس کے بعد آپ ہیں، اس کے بعد فاطمہ زہرا، اس کے بعد امام حسن مجتبی، اس کے بعد امام حسین، لیکن ہم دونوں کے دل میں حسین کی بے پناہ محبت ہے، لہذا خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی لرزش تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی خطا تو نہیں ہو رہا ہے۔ امام علی نے فرمایا حسین کی ادائیں کچھ ایسی ہیں، ہمیں بھی سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ اب امام علی علیہ السلام یہ تینوں رسول خدا کے پاس گئے اور جا کے رسول خدا سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ آپ افضل المرسلین ہیں، آپ سب سے اوپر ہیں، آپ کا مقام سب سے بلند ہے، اس کے بعد امام علی، اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد امام حسن، لیکن ہم تینوں جو ہے سب سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا ہمیں بھی حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ہمیں بھی سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا ہمیں بھی سب سے زیادہ امام حسین سے محبت ہے، اس اعتبار سے۔ اور آپ سن چکے ہیں رسول خدا کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام تھے، رسول خدا امام حسین کو بہت پیار کر رہے تھے، کبھی گلوہائے مبارک کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے کو اتنا مانتے ہیں، آپ اس بچے کو اتنا چاہتے ہیں؟ نبی رونے لگے، آنکھ میں آنسو آیا اور کہا کہ اے عائشہ ایک زمانہ آئے گا میرے حسین کو کربلا میں قتل کیا جائے گا، لیکن یاد رکھو جو بھی میرے حسین کی زیارت کو جائے گا ہمارے حج میں سے ایک حج کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ یعنی حسین کی زیارت کو اگر کوئی کربلا جائے گا ہماری زیارت میں سے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے حج میں سے ایک حج، یعنی جو آپ حج کریں گے وہ اس حج کا ایک ثواب۔ نبی نے فرمایا 2 حج کا ثواب دیا جائے گا، کا 2 حج کا ثواب۔ نبی نے فرمایا 3 حج کا ثواب دیا جائے گا، 3 حج کا ثواب۔ نبی نے فرمایا 4 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی عائشہ کو تعجب ہوتا رہا، نبی بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا اگر حسین کی زیارت کو اگر کوئی جائے گا تو میرے حج میں سے اللہ اسے 90 حج کا ثواب دے گا، 90 عمرہ کا ثواب دے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، یا علی، میرے حج میں سے 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ علامہ ہلی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جب یہ روایت علامہ ہلی کے نظر سے گزری تو علامہ ہلی کو بھی تعجب ہوا کہ حسین کی زیارت کو جو جائے گا اس کو 90 حج کا اور 90 عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ بھی کون سا حج؟ جو رسول خدا کا حج ہے، یعنی ہم اور آپ حج کریں اس کی نوعیت الگ ہے، اللہ کا رسول اگر حج کرے اس کی نوعیت الگ ہے۔ حج
مقبول نبی کا حج 90 حج اور 90 زیارت کا ثواب۔ لہذا علامہ ہلی کو تعجب ہوا یہ کیسے 90 حج کا ثواب 90 عمرہ کا ثواب۔ علامہ ہلی نے 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں عبادت اور عیادت کیا کہ 40 شب جمعہ جب ختم ہو جائے گا یا 40 دن مسلسل مسجد کوفہ میں علامہ ہلی نے عبادت اور عیادت کیا کہ امام زمانہ آئیں گے، ملاقات ہوگا، یہ مسئلہ خود امام وقت امام زمانہ کی خدمت میں رکھیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حسین کے روضے کی جو زیارت کرے 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب ہوگا۔ علامہ ہلی ہر شب جو ہے مسجد کوفہ میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر 39واں دن گزر گیا، 40واں دن بھی گزر گیا۔ علامہ ہلی چلے، ایک گھوڑا سوار نورانی شخص کا علامہ ہلی کے پاس آیا اور کہا علامہ ہلی آپ متفکر کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ رسول خدا کی یہ روایت ہے کہ جو بھی حسین کی زیارت کو حسین کے روضے پر جائے گا 90 حج کا ثواب اور 90 عمرہ کا ثواب ہوگا، لہذا ہم 40 دن شب جو ہے عبادت اور ریاضت کیا ہے، یہ امام زمانہ سے ہم دریافت کریں گے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ کہا ہلی میں ایک حکایت تم سے کہتا ہوں، تم خود انصاف کرو، پھر انصاف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہا کیا حکایت یہ ہے، ایک بادشاہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ لشکر والوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا۔ بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا، بادشاہ کو جب ہرن نظر آیا تو بادشاہ اس ہرن کے پیچھے دوڑا، بادشاہ کے لشکر والے بادشاہ سے جدا ہو گئے، بادشاہ جاتے جاتے بہت دور چلا گیا، اس کے بعد بادشاہ راستہ گم ہو گیا، یعنی بادشاہ کو راستہ نہیں ملا اور بہت تاخیر ہو گئی، اس اعتبار سے بادشاہ بہت پریشان تھا، پیاس لگی تھی، آس پاس میں کوئی پانی نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے اور جھوپڑی میں اس بادشاہ اس جھوپڑی میں گیا، اس بیڑے کے گھر میں گیا، دیکھ گیا تو ایک عورت ہے اس جھوپڑی میں۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اس عورت ضعیفہ نے کہا میرے پاس فقط ایک بکری ہے، ہم اس کا دودھ پلا سکتے ہیں۔ لہذا اس بوڑھی عورت نے کیا کیا، بادشاہ کو بکری کا دودھ پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کہا مال دنیا میں سے میرے پاس فقط ایک بکری ہے اور کچھ نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو ذبح کر کے میں اس کا کباب بنا کر آپ کے کھلاتی ہوں۔ اس نے ذبح کیا، ذبح کر کے کباب بنا کر اس بادشاہ کو کھلایا، بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ جب چلنے لگا تو بادشاہ نے کہا یہ ہمارا ایڈریس ہے، یہ ہمارا پتہ ہے، اگر کبھی وقت پڑے تو ہم پر میرے پاس آنا۔ اب کہا کہ ہلی یہ بتاؤ اگر وہ ضعیفہ اس بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو علامہ ہلی نے بادشاہ کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہے، بادشاہ بھی کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرے، اسے کچھ نہ کچھ دے دے۔ کہا کہ ہلی سمجھ میں نہیں آیا، اس بوڑھی کے پاس جو کچھ تھا اس بوڑھی نے اس بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اب احسان کا بدلہ اسی وقت ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے بادشاہ اس بوڑھی کے حوالے کر دے، جب تو احسان کا بدلہ ہوگا، ورنہ احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں علامہ ہلی نے کہا ہاں ہمیں سمجھ میں آیا۔ کہا تمہیں نہیں سمجھ میں آیا؟ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے خدا کو دے دیا، اب خدا کے پاس جو کچھ ہے خدا حسین کو دے دے۔ درود بھیجیے محمد علیہ حسین کو خدا حسین کو جو کچھ بھی دے کم ہے۔ یہی وجہ کہہ چکا ہوں واقعی کل خیر فی باب الحسین، حسین کے دروازے پر تمام خیر ہے۔ صحت چاہیے امام حسین کے دروازے پر، دولت چاہیے امام حسین کے دروازے پر، حیات چاہیے امام حسین کے دروازے پر، عزت چاہیے امام حسین کے دروازے پر، نجات چاہیے امام حسین کے دروازے پر۔ جو چاہیے دنیا میں، جو چاہیے دنیا میں بھی آخرت
وقت میں بھی کیا امام حسین کے دروازے پر ہے؟ انسان امام حسین کا واسطہ دے خدا فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں مسجد میں آنے والے آپ کو نمازی بہت کم ملیں گے، یعنی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، لہذا مسجد میں نماز پڑھنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، لیکن حسین کا دربار ایسا ہے کہ سب چلا آتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، سب چلا آتا ہے۔ گناہگار ہے لیکن پھر بھی حسین بلاتے ہیں آ جاؤ تاکہ تمہارے ہم خدا کے نزدیک جو ہے ہمارا واسطہ دو، تاکہ جو خدا جو ہے تمہاری توبہ کو قبول کرے، خدا تمہیں معاف کر دے۔ اس اعتبار سے لہذا گناہگار سے گناہگار شخص امام حسین کے دروازے پر آیا، خدا نے اسے معاف کیا اور خدا نے اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین مومن بن گیا، دیندار بن گیا، پکا مسلمان بن گیا امام حسین کے دروازے سے وابستہ ہونے کے بعد۔ لہذا حسین ایک ایسے طبیب کا نام ہے، حسین ایک ایسے حکیم کا نام ہے جس نے بچپنے میں پیدا ہوئے حسین نے طبابت کی ہے، پیدا ہوئے حسین نے فطر فرشتہ جو موتوب الہی ہو کر پڑا ہوا تھا جناب جبریل کے ساتھ، 1000 فرشتوں کے ساتھ جناب جبریل آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہے رسول کے گھر ان کا فرزند پیدا ہوا ہے مبارکبادی دینے کے لیے۔ اب جو 1000 فرشتوں کے ساتھ جناب جبریل زمین پر آ رہے تھے، فطر فرشتہ موتوب الہی ہو کر ایک مقام پر پڑا ہوا تھا، دیکھا کہ آسمان سے فرشتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل سے کہتا جبریل کیا قیامت آ گئی جو تم سب کے سب زمین پر جا رہے ہو؟ کہا نہیں، رسول خدا کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے، اللہ نے ہمیں مبارکبادی کے لیے بھیجا ہے۔ کہا کیا ہو سکتا ہے، ہمیں بھی لے چلو۔ اللہ نے ہمیں موتوب الہی کر کے ایک پہاڑ پر خدا نے ڈال دیا ہے، کیا ہو سکتا ہے مجھے بھی لے چلو۔ جناب جبریل فطرس فرشتے کو لے کر آئے، کہتے ہیں فطرس فرشتے کے بال کٹ گئے تھے یا فطرس فرشتے کے دونوں پر جو ہے وہ بند گئے تھے، اللہ نے ایک پہاڑ پر ایک مقام پر ڈال دیا تھا۔ اب جبریل لے کر فطرس فرشتے کو آیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول فطرس فرشتہ آیا ہے، اذن دخول دیجیے، اذن دخول، آپ ہر مقام پر جائیے، کربلا جائیے، شام جائیے، مشہد جائیے، دروازے پر دعا لکھی ہوئی ہے، اذن دخول، دعا پڑھیے پھر داخل ہوئیے۔ اذن دخول لیا، اجازت لیا رسول خدا سے، اللہ کے رسول کیا ہم داخل ہو سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ فطرس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہ آیا ہے امام حسین کے پاس۔ نبی نے فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے فطرس کو کہو کہ اپنے پر و بال کو مس کر دے۔ فطرس فرشتہ آیا، اپنے پر و بال کو امام حسین کے جھولے سے مس کیا، خدا نے فوراً پر عطا کیا۔ یہ جو پر عطا کیا، یہ فطرس فرشتہ آسمان کی طرف گیا اور جا کر کہتا من مثلی، میرے مثل کون ہوگا؟ انا عتیق الحسین، حسین نے مجھے آزاد کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ میں کہوں گا فطرس فرشتے تو پھر کہہ رہا ہے میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اندر پھر تکبر آ جائے، تیرے اندر پھر غرور آ جائے، پھر خدا تیرے پر و بال کو چھین لے۔ اور جب نہیں، وہ فرشتہ جواب دے گا پہلے خدا نے دیا تھا، خدا نے لے لیا، یہ حسین سے لے کر آیا ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، یہ حسین سے لے کر آیا ہوں۔ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام بچپنے سے حسین سے جو منسلک ہو گیا، حسین کی ذات سے نہیں، حسین کے جھولے سے جو منسلک ہو گیا، امام حسین نے اسے صحت دیا، سلامتی دیا۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین بے شمار افراد ہیں امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں عقیدت کے ساتھ، امام حسین سے جو چاہتے ہیں مانگتے ہیں، یقیناً سال نہیں گزرتا ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو اپنے ہیں نا، جو حسین کے چاہنے والے، ان کی مرادیں بعد میں پوری ہوتی
ہیں، لیکن جو نیا مہمان ہے اس کی مراد پہلے پوری ہوتی ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے بہت سارے مسلمان، بہت سارے ہمارے اہل تسنن بھائی محرم میں آ رہے ہیں، کیوں؟ ان کی منتیں ہیں، مولانا ہاتھ باندھ دیجئے، مولانا فلاں کر دیجئے، علم کے قریب گئے اور اسی سے تابوت کے قریب گئے، منتیں مانا۔ ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی حسین کا پرانا چاہنے والا ہو، اس کی منت پوری ہونے میں دیر لگا ہو، لیکن یہ جو نیا مہمان آیا ہے اس کی منت فوراً پوری ہوتی ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر، اس کی منت فوراً پوری ہوتی ہے۔ نیا مہمان، اس کی منت فوراً پوری ہوتی ہے۔ یہ نیا مہمان ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، میں جو ہی گفتگو نہیں کرتا۔ کیوں؟ امام علی علیہ السلام کی شان میں شعر کہنے والا ایک شاعر تھا جس کا نام تھا حماد۔ توجہ چاہتا ہوں، حماد۔ یہ حماد نجف کا رہنے والا تھا، سید و سادات تھا۔ حماد نسلی طور پر نجفی تھے، شیعہ تھے، مولا کے ماننے والے تھے، نجف کے رہنے والے تھے، مولا کے شان میں شعر لکھتے تھے حماد۔ اور ایک نیا شاعر جو اہل تفنن تھا لیکن علی کے شان میں، اس نے بھی شعر لکھنا شروع کیا۔ نیا شاعر اہل تفنن جو سادات نہیں ہے، نجفی نہیں ہے، لیکن اس نے بھی شعر لکھنا شروع کیا۔ شعر لکھنے کے بعد ایک دن حماد سے کہتا، حماد میں نے بھی مولا علی ابن ابی طالب کے شان میں شعر لکھا ہے، تم نے بھی مولا علی ابن ابی طالب کے شان میں شعر لکھا ہے، دونوں میں سے بہتر کس کا شعر ہوگا؟ جناب حماد نے کہا ظاہر ہے میں پرانا شیعہ ہوں، نسلی طور پر شیعہ ہوں، سادات ہوں، نجف کا رہنے والا ہوں، پرانا شاعر ہوں، ظاہر ہے میرا شعر بہتر ہوگا، میرا شعر اچھا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے آؤ ہمارا تمہارا فیصلہ خود مولا کریں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارا اور تمہارا فیصلہ خود مولا کریں گے۔ تم ہم کو کہتے ہو ہم نئے ہیں، تم ہو پرانے، تم ہو سادات، تم ہو نجفی، تم ہو شیعہ، تم ہو پرانے شاعر، ہم نئے شاعر ہیں، آؤ ہم دونوں اپنا اپنا شعر لکھتے ہیں۔ لکھ کر امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے میں ڈالتے ہیں۔ مولا سے خود کہتے ہیں مولا بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا شعر بہتر ہے۔ دونوں نے اشعار علی ابن ابی طالب کے شان میں لکھا، لکھ کر ذریعے مبارک میں ڈال دیا۔ مولا آپ بتائیے ان ہم دونوں میں سے کس کا شعر بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذریعے سے وہ کاغذ اڑتا ہوا اوپر آیا کاغذ نکلا۔ حماد نے بڑھ کر پہچان کر اپنے کاغذ کو لے لیا، اور یہ جو اہل تسنن کا نیا شاعر تھا اس نے اپنا کاغذ لیا تو دونوں کے نیچے لکھا ہوا احسنت، یعنی احسنت کیا؟ بہت خوب، بہت اچھا۔ اس میں بھی لکھا ہوا احسنت، اس میں بھی لکھا ہوا احسنت، بہت خوب، بہت اچھا۔ لیکن ایک میں لکھا ہوا سونے کے پانی سے، ایک میں لکھا ہوا چاندی کے پانی سے، یعنی حماد کے شعر کے نیچے چاندی کے پانی سے لکھا ہوا احسنت، اور وہ جو اہل تسنن شاعر تھا مولا کا اس کے شعر کے نیچے سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے گولڈن کلر سے احسنت۔ یہ ہو گیا، اس نے کہا دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا، مولا نے سونے کے پانی سے لکھا ہے احسنت، تمہارا روپا اور چاندی کے پانی سے لکھا ہے احسنت، میرا شعر بہت اچھا ہے۔ حماد یہ سن کر حماد جو ہے غم زدہ ہوئے، مولا میں تو فخر کر رہا تھا میں نجفی ہوں، میں سید و سادات ہوں، میں شیعہ ہوں، میرا شعر بہتر ہوگا، لیکن آپ نے اس کے شعر کے نیچے سونے کے پانی سے لکھا اور میرے شعر کے نیچے آپ نے روپا اور چاندی کے پانی سے لکھا، اور غم زدہ تھا، سو گیا۔ خواب میں دیکھا امام علی آئے ہیں، اور امام علی آنے کے بعد کرے حماد افسردہ کیوں ہے، حماد ناراض کیوں ہے، حماد غمزدہ کیوں ہے؟ مولا آپ نے اس کے شعر کے نیچے سونے کے پانی سے لکھا، میرے شعر کے نیچے چاندی کے پانی سے لکھا، کہا حماد تو ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، وہ ہمارا نیا مہمان ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لیکن یہ ہمارا نیا مہمان ہے، اس کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، اس کی بلندی ضروری ہے، اس کی خوشنودی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے خدا کی قسم مختلف مقامات پر میں نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا، مختلف مقامات پر دیکھا، ایسے افراد کو دیکھا۔ جب میں خود مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب آئے، اتنی لمبی داڑھی ہے، اور آ کے بہرحال آل محمد کے خلاف اور مجلس کے خلاف، تعزیہ کے خلاف، ذوالجناح کے خلاف، اس طریقے سے وہ شخص ذاتی طور پر آل محمد کے
تعزیہ اور جلوس کے خلاف تھا، ماتم کے خلاف تھا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس اعتبار سے میں جانتا تھا یہ فلاں صاحب ہیں، اس اعتبار سے ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، باپدہ الیکٹرک سپلائی میں کام کرتا تھا، پول پر چڑھا الیکٹرک ٹھیک کرنے کے لیے، بجلی نے مارا، نیچے آ گیا، ان قریب دنیا سے گزر جائے گا، یا بعید نہیں، مر بھی گیا ہو دنیا سے گزر جائے گا۔ سامنے امام بارگاہ کے رہتا تھا، کسی نے بتایا مولانا صاحب کے پاس جاؤ، آیا ہمارے پاس، مولانا میرا بچہ اس کا نام فلاں ہے، اس کو باپدہ کے کرنٹ نے مار دیا ہے، وہ بچنے والا نہیں ہے، اتنے وولٹ کا تار جو ہے، اتنے پاور کا تار تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، محرم کی 8 تاریخ کی، علم پکڑو، حضرت عباس سے کہو درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، علم پکڑو، حضرت عباس سے کہو۔ آیا اس نے علم پکڑا، جو بھی سمجھ میں آیا اس نے دعا کیا۔ دوسرے دن جو اس کی اولاد بچنے والی نہیں تھی، جوان تھی، اس کی بہو تھی، بچے تھے، بچنے والا نہیں تھا، دوسرے دن پھر آیا، آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، داروں کا تار ہوتا ہے، رو کے کہتا مولانا، مولا سے میں نے کہا تھا میرے بچے کو بچا دیے، آئندہ 8 سال محرم میں میں اپنے گھر سے خود علم نکالوں گا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، خود علم نکالوں گا، میں اپنے گھر سے خود علم نکالوں گا۔ الحمدللہ کئی ایک سال مرتب میں اس کے گھر میں مجلس پڑھتا رہا، حضرت عباس علمدار کا علم نکلتا رہا۔ اس اعتبار سے حسین کی بارگاہ میں، اہل بیت کے بارگاہ میں نئے مہمان کی بہت قدر ہے، بہت قدر۔ کوئی بھی نیا آ جائے آل محمد کے بارگاہ میں، گناہگار سے گناہگار ہے، اگر آ گیا ہے یہ حسین کا ہنر ہے۔ حسین یہ چاہتے ہیں میری مجلس میں یہ آ گیا ہے، اب یہ اچھا بن کر جائے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، اب یہ نیک بن کر جائے، اب یہ اچھا بن کر آ جائے۔ ہمارے پاس اور بھی دلیل ہے، آپ کو پتہ ہے کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید جناب حر ہے، حر ہے ایک شہید جناب حر۔ حر کون ہے؟ کربلا تک گھیر کر امام حسین کو لانے کا ذمہ دار، امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں فرش پر ہاتھ رکھنے والا، تمام مصائب جو امام حسین کے ساتھ حسین مصائب میں مبتلا ہوئے حر کی وجہ کر۔ لیکن جب حسین کے پاس حر آ گیا، حسین کے پاس حر آ گیا، حسین نے حر کو پکڑا، سینے سے لگایا اور لگا کے کیا کہا؟ اے حر تیری ماں نے تیرا نام کیا خوب رکھا ہے، تو دنیا کا بھی حر ہے، آخرت کا بھی حر ہے۔ امام حسین نے حر کے لیے کہا تو دنیا کا بھی حر ہے، آخرت کا بھی حر ہے۔ ذرا بھی امام نے حر کی شرمندگی امام حسین نے گوارا نہیں کیا کہ حر ذرا بھی شرمندہ ہو، نہیں، اس دنیا کا بھی حر ہے اور آخرت کا بھی حر ہے۔ اور یہی حر جب شہید ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی حر جب شہید ہوا ہے، زمین کربلا میں حر گر گیا ہے اور امام حسین حر کے جنازے پر پہنچے ہیں۔ امام حسین کے پاس ایک رومال تھا، بہت قیمتی رومال تھا، یہ جناب فاطمہ زہرا کا رومال تھا۔ عباس کے لیے حسین نے نہیں رکھا، علی اکبر کے لیے حسین نے نہیں رکھا، اپنے اصحاب و انصار کو حسین نے نہیں دیا۔ لیکن جب حر زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہے، امام حسین نے جیب سے رومال نکالا اور کہا اے حر تو میرا نیا مہمان ہے، یہ میری ماں کی نشانی ہے، تیرے پیشانی میں باندھ رہا ہوں، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، تو میرا نیا مہمان ہے۔ تاریخ نے یہ لمحانی افطار پیش کر، تاریخ نے یہ لمحانی افطار پیش کر، اور ہاتھوں پر جوڑ کر کے یہ کہتا ہے نبی اے حر ہمیں خرید لے رومال پیش کر، نعرہ نبی۔ اس اعتبار سے وہ رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسین نے اپنے کسی پرانے اصحاب و انصار کے لیے نہیں رکھا، حسین نے اپنے عزیز و اقربا کے لیے نہیں رکھا۔ حر تو میرا نیا مہمان ہے، وہ پیشانی پر جناب فاطمہ زہرا کا رومال امام حسین نے حر کے پیشانی پر باندھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حر نے شہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا۔ اس نوجوان نے پڑھا جناب حر کی شان میں، کہتے ہیں حر نے شہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ
پوچھ رہا تھا. اس اعتبار سے جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین حسین کی بارگاہ میں جو آ جائے الحمدللہ نوراً علی نور. ایک واقعہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد جلدی جلدی اپنی منزل پر پہنچتا ہوں. امام حسین 3 سال کے تھے, 3 سال کے. رسول خدا اور امام علی کسی جنگ میں گئے, کسی جنگ میں گئے. 3 سال کے. امام حسین گھر سے باہر نکلے. گھر سے باہر جو امام حسین نکلے, بڑھتے 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 امام حسین ایک باغ میں چلے گئے. ایک باغ میں امام حسین, اس باغ میں جب امام حسین چلے گئے, ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا. دیکھا کہ حسین اس باغ میں ہے 3 سال کے. فوراً وہ یہودی گیا, حسین کو گودی میں لیا, لے کر آگے چلا گیا. کوئی غلط نیت سے نہیں, فاطمہ کا لال ہے, زہرا کا فرزند ہے, گودی میں لیا, لے کے چلتے ہیں اپنے گھر میں تاکہ ہمارے گھر میں بھی کچھ خدا کی طرف سے رحمتیں آ جائیں, کچھ برکتیں آ جائیں. کچھ عرصے, کچھ دیر تک امام حسین نہیں آئے. جناب فاطمہ زہرا پریشان ہوئی. چادر جناب فاطمہ زہرا نے اوڑھ کر جناب فاطمہ زہرا مسجد رسول سے پھر گھر, اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا حسین کو ڈھونڈتی رہی. لیکن جب امام حسین نہیں ملے تو امام حسن سے کہا, بیٹا حسن تیرے بابا بھی گھر پہ نہیں ہیں, نانا بھی گھر پہ نہیں ہے, حسین نہیں مل رہا ہے, جاؤ حسین, حسن تم حسین کو تلاش کرو. اب امام حسن مجتبیٰ آئے. آنے کے بعد اس باغ کے قریب امام حسن مجتبیٰ پہنچے. دیکھا کہ ایک ہرنی ہے, ہرنی. امام نے فرمایا, یا زائبتو حل رأیت اخی حسینا, اے ہرنی تو یہ بتا کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ حکم خدا سے وہ ہرنی گویا ہوئی. کہا یا ابن رسول اللہ, آپ کے بھائی کو فلاں یہودی اٹھا کر لے کر گیا ہے, آپ کا بھائی اوف کر لے کر گیا ہے. امام اس کے گھر میں پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ امام حسین کو واپس دے دو, میری ماں پریشان ہے. خاموش, کوئی جواب نہیں. پھر امام حسن نے کہا میرے بھائی کو مجھے دے دو, میری ماں بہت پریشان ہے. خاموش, کو جواب نہیں. تیسری مرتبہ امام حسن نے کہا میرے بھائی کو دے دو ورنہ خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوگا, دنیا میں تیری نسل باقی نہیں رہے گی. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین کو گودی میں لیے ہوئے باہر آیا. کہا فرزند رسول مجھے معاف کرنا, میں نے کسی بد نظریے کے تحت حسین کو نہیں لیا, میں لے کر آیا تھا. خدا برکتیں نازل کرے گا, رحمتیں نازل کرے گا. یہ ہے آپ کا بھائی حسین. لیکن حسین کے صدقے میں اور آپ کے صدقے میں میں مسلمان ہو رہا ہوں, میری بیوی مسلمان ہو رہی ہے, اور ہمارے خاندان کے 70 افراد اور مسلمان ہو رہے ہیں. لہذا اب امام حسین کو لے کر وہ یہودی آیا. جناب فاطمہ زہرا سے کہا فاطمہ مجھے معاف کیجیے گا, میں نے جسارت کیا فاطمہ, میں مسلمان ہو گیا, میری بیوی مسلمان ہو گئی, 70 ہمارے خاندان کے افراد مسلمان ہو گئے. جناب فاطمہ زہرا نے کہا میں اپنے حصے کا میں معاف کرتی ہوں, لیکن تیرے یہ عمل سے علی کو بھی دکھ پہنچا ہے, جاؤ علی سے معافی مانگو. علی ابن ابی طالب کے پاس آیا, مولا آپ مجھے معاف کیجئے. مولا نے کہا میں معاف کرتا ہوں تجھے, لیکن تیرے اس عمل سے رسول خدا کو بھی دکھ پہنچا ہے, جاؤ رسول خدا سے معافی مانگو. رسول خدا سے کہنے لگا اللہ کے رسول 70 افراد ہمارے خاندان کے مسلمان ہو گئے, میں مسلمان ہو گیا, ہماری زوجہ مسلمان ہو گئی, اللہ کے رسول ہمیں معاف کیجئے. نبی نے فرمایا تیرے اس عمل سے خدا بھی ناراض ہے, درود بھیجیے محمد اور آل محمد, خدا بھی ناراض ہے. زندہ تیرے اس عمل سے خدا بھی ناراض ہے. اب وہ چلا گیا جنگل کی طرف. جنگل میں بیابان میں خدایا مجھے معاف کرنا, خدایا مجھے معاف کرنا. 17 دن تک جنگل اور بیابان میں استغفار کرتا رہا, توبہ کرتا رہا. 18ویں دن جبریل آئے, اللہ کے رسول میں نے معاف کیا, آپ بلا لیجئے, درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر, میں نے معاف کیا, آپ بلا لیجئے. حسین ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. نانا کے دین کے لیے, اسلام کے لیے ارباب ادا جس آغوش میں حسین پلے اسی آغوش میں اسلام پلا. رسول خدا کے انتقال کے بعد یزید نے حرام کو حلال کر دیا, حلال کو حرام کر دیا, شریعت محمدی کو پامال کر دیا. کہنے لگا کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں ہے, یہ سب نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ ہے, غلط ہے. جوا اس کے نزدیک جائز تھا, بندر نچانا جائز تھا, ہر
حرام کام اس کے نزدیک معتبر تھا، اس اعتبار سے شریعت محمدی کو بدلنے لگا۔ جب شریعت محمدی کو بدلنے لگا، اسلام نے حسین سے فریاد کی، یا اپنے رسول اللہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، آپ کے نانا نے مجھے پالا ہے، آپ کے نانا نے مجھے پروان چڑھایا ہے، جس گود میں آپ پلے ہیں اسی گود میں میں پلا ہوں، فرزند رسول ہمیں بچائیے، ہمیں تباہ اور برباد ہونے نہ دیجیے۔ اور باب اعلیٰ حسین نے کہا اسلام اے میرے نانا کے دین، گھبرانا نہیں، جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے میں تیری نصرت و حمایت کروں گا، جان کی بازی لگا دوں گا، تیرے سر سے بالا ٹال کے رہوں گا۔ اے اسلام اگر ضرورت پڑی تو حسین کے پاس 32 برس کا بھائی عباس ہے، حسین عباس کا خون دے دے گا۔ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر ہے، حسین علی اکبر کا خون دے دے گا۔ میرے پاس قاسم ہے، بھتیجا قاسم کا خون دے دے گا، اونو محمد کا خون دے دے گا۔ اسلام اگر ضرورت پڑی تو میرے پاس 6 ماہ کا ایک شیرخوار بچہ بھی ہے جس کا نام علی اصغر ہے، میں علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا لیکن اسلام کو بچاؤں گا۔ ارباب اعلیٰ آپ کو پتا ہے جب مدینے سے حسین چلنے لگے ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے کہا تھا بابا ہمارے بھیا کو ہمیں دے دیجئے، ہم اپنے بھیا کے ذریعے اپنا دل بہلائیں گے۔ ارباب اعلیٰ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا بڑھی اور بڑھنے کے بعد اپنے بھائی علی اصغر کو لے لیا۔ ہر بیوی آگے بڑھتی ہے علی اصغر کو لینے کے لیے لیکن علی اصغر کسی کے آغوش میں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب یہ مسئلہ دیکھا، ایک مرتبہ آئے علی اصغر کے کان میں حسین نے کچھ کہہ دیا، بس یہ جو کہا ایک مرتبہ ہمک کر علی اصغر حسین کے آغوش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ رباب اور زینب نے کہا بھیا آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا؟ ارباب عجب نہیں، حسین نے کہا بیٹا علی اصغر اسلام کو بچانا ہے، تمہارے خون کی بھی ضرورت ہے۔ اصغر بیٹا اگر تم نہیں جاؤ گے تو اسلام نہیں بچ پائے گا۔ ارباب اعلیٰ علی اصغر کو حسین نے لیا، لے کے کربلا کے میدان میں آئے اور آپ کو پتا ہے نا آج شب عاشور ہے ارباب اعلیٰ، عاشور کی رات، آج شب جمعہ ہے ارباب اعلیٰ، شب دعا ہے، شب حدیث کہتا ہے، شب دعائے کمیل ہے، شب دعائے توسل ہے۔ شب جمعہ کو ساری رات عبادت کرنا، رعایت کرنا اب بہت فخر کی بات ہے۔ ارباب اعلیٰ اتفاق سے جب عاشور جمعہ کو آ جائے یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ارباب اعلیٰ کربلا کا عاشور جو ہوا تھا نا وہ بھی جمعہ کے دن ہوا تھا، کربلا میں جو شب عاشور تھی نا وہ بھی شب جمعہ تھی۔ امام حسین نے شب جمعہ ہونے کے ناطے یہ کہا یزیدیو آج شب دعا ہے، آج شب قرآن ہے، ایک شب کی مہلت دے دو کہ حسین ساری رات عبادت کر لے، حسین ساری رات رعایت کر لے۔ ارباب اعلیٰ ایک شب کی مہلت مل گئی، ساری رات حسین کے خیمے میں تسبیح و تہلیل کی آواز آ رہی ہے۔ جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنے کھوتے میں بھناتی ہے اسی طریقے سے حسین کے خیمے سے تسبیح و تہلیل کی آواز آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ارباب اعلیٰ سب کے فرائض مختلف ہے۔ کس اعتبار سے زینب عبادت بھی کر رہی ہے اور اونو محمد کو کہتی ہے اے میرے بچے کل ماموں پر سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا۔ جناب فروا عبادت اور رعایت بھی کر رہی ہے، جناب قاسم کو کہتی ہیں کہ اے بیٹا قاسم کہیں ایسا نہ ہو تیری دادی فاطمہ سے شرمندہ ہونا پڑے، تو اپنے آپ کو پہلے قربان کرنا۔ امام حسین علی اکبر کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا مسند بچھی ہوئی ہے، چراغ جل رہا ہے، علی اکبر فریضہ شب ادا کر کے آرام کر رہے ہیں۔ ام لیلا کہتی اے میرے اکبر کل
تیری چاند سی صورت خاک میں مل جائے گی۔ بیٹا تو ام لیلا کی کمائی ہے، سب سے پہلے اپنے بابا پر قربان ہونا۔ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ حسین ایک ایسے خیمے سے گزرے جس میں چھوٹی بہن رو رہی تھی۔ امام قریب گئے، ام کلثوم کیوں رو رہی ہو؟ آقا سب اپنی اپنی اولاد کو آپ پر قربان کریں گی، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے جس کو میں آپ کو قربان کروں۔ عباس نے کہا بہن ام کلثوم مجھے کل اپنی طرف سے حسین پر قربان کرنا۔ اور آگے بڑے حسین کیا دیکھا ایک خیمے میں جناب فضہ رو رہی ہے۔ فضہ اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی حسین کل سب اپنا اپنا فدیہ آپ پر قربان کریں گے لیکن میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اماں فضہ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دینا، میں تمہاری طرف سے قربان ہو جاؤں گا۔ ارباب ادا یہی ہے، حسین کے فضائل کے جو ہے نا ارباب ادا بہت سارے عبادت کے ساتھ ساتھ حسین کے فرائض مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ تمام خیمے کی طرف حسین جا چکے، آہستہ آہستہ حسین ایک مرتبہ کربلا کے نشیب کی طرف بڑھے۔ اب جو حسین کربلا کے نشیب کی طرف بڑھے پیچھے سے کیا دیکھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہے۔ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ نشیب میں جا رہا ہوں۔ آقا اکیلے نہ جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ قمر بنی ہاشم ساتھ ساتھ آئے، امام کربلا کی زمین پر آئے، کہا کہ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر مارا جائے گا۔ عباس یہ مقام ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں اون و محمد شہید ہوں گے۔ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں تیرے بازو قلم ہوں گے۔ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ارباب ادا، آج کی رات قیامت کی رات ہے، کل یہ ادا خانہ ویران ہو جائے گا۔ آج رات ساری دنیا میں حسین کا ادا خانہ کھلا رہتا ہے۔ کیوں کھلا رہتا ہے ارباب ادا؟ آپ کو پتا ہے کھلا رہنے کی وجہ یہ ہے رات کے کسی بھی حصے میں حسین کی ماں فاطمہ آتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ حسین کی ماں فاطمہ آتی ہے ارباب ادا۔ یہی نہیں ارباب ادا، آج کی رات کنگھی نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے ارباب ادا ایک مرتبہ کربلا کی زمین جہاں نشیب تھا، بیویوں نے کہا کہ کوئی بیوی اس مقام پہ نظر آ رہی ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا، اہل حرم نے دیکھا، فاطمہ زہرا اپنے سر کے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں میرا حسین گرے گا، یہ وہی مقام ہے جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا۔ کوئی کنکری نہ ہو، کوئی پتھر نہ ہو، حسین کو اذیت نہ ہو۔ اس اعتبار سے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ارباب ادا۔ یہ رات قیامت کی رات ہے، ساری رات اہتمام، ساری رات تسبیح اور تحلیل، ساری رات ارباب ادا حسین جو ہے آمادگی کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ارباب ادا؟ جس حسین کو یہ پتا ہے کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین جو ہے اصغر کو دیکھتے ہیں، کبھی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ حسین کو پتا ہے نا ارباب ادا کل یہ میرے سینے پر سونے والی سکینہ خاک پر سوئے گی، کل اس بچی کے منہ میں تماشے مارے جائیں گے، کل خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، ارے بیویوں کی چادریں چھین لی جائیں گی، بیویاں در بدر پھرتی رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ یہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، امام ہم سب کے آنسوؤں کو اپنے جنرومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو وجود غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، پالنے والے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرمانا۔ ماتم حسین حسین